جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلیمانی انگوٹھی پہن کر انسان، جنات، چرند پرند اور روئے زمین کی ہر مخلوق کو اپنا تابع کر کے ایک بہت بڑی اور وسیع سلطنت چلا رہے تھے، تو اچانک یہ سب کچھ کیوں ختم ہو گیا؟ تو پھر آپ علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر کہاں لے جاتی تھی؟ اور بھی بہت کچھ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹڈ ورلڈ کے تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہر برگزیدہ پیغمبر کو کئی معجزات عطا کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے جنت کی ایک انگوٹھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو عطا کی۔ اس انگوٹھی میں ایک خوبصورت نگینہ لگا ہوا تھا اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک مخصوص مہر کے نقش نمایاں تھے۔ ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار اس انگوٹھی میں کستوری کی خوشبو تھی۔ بعض روایات کے مطابق اس مہر میں کلمہ طیبہ کے نقش نمایاں تھے، اور اسی کلمے کی برکت و فضیلت سے آپ علیہ السلام اپنی سلطنت کا مکمل نظام خوش اسلوبی سے چلایا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی کے 8 کونوں میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس انگوٹھی کو انگشتری سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ علیہ السلام اپنی حکومت و سلطنت کو انتہائی سہل انداز میں چلایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس انگوٹھی کے فیوز و برکات سے تمام مخلوقات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے، اور ہوا آپ کے تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پرواز کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام ہر وقت یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ کی انگلی میں رکھتے تھے، ماں سوائے اس کے جب آپ حاجت روائی کے لیے بیت الخلاء جاتے تھے۔ ایک روز آپ علیہ السلام بیت الخلاء جانے سے قبل انگوٹھی کو اتار کر چلے گئے۔ مورخین کے مطابق سخر نامی جن نے آپ کی اس پاکیزہ مقدس انگوٹھی کو چرا کر پہن لیا۔ نہ صرف وہ آپ کے تخت پر قابض ہو گیا بلکہ آپ کی ہی شکل و صورت اختیار کر لی۔ اس بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کی رعایا نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آپ اپنی ہی سلطنت میں بے یار و مددگار مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں، وزراء اور مشیروں نے آپ علیہ السلام کے بحروب میں سخر جن کی مشکوک حرکات و سکنات کو بھانپتے ہوئے توریت کی آیات تلاوت کی، تو سخر جن پر خوف طاری ہو گیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا، مگر اس نے ایک طبی حرکت کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقدس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ آپ کی اس انگوٹھی کو حکم ربی سے سمندر کی ایک مچھلی نے نگل لیا۔ آپ علیہ السلام حسب معمول ایک روز جب اپنی گزر اوقات کے لیے مچھلی کا شکار کرنے لگے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنس گئی۔ آپ علیہ السلام نے جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو انگوٹھی کو پا کر خوش ہوئے، اسے نکالا اور اپنی انگلی میں ڈال لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی سلطنت و حکومت کو سنبھال لیا، اور پھر آپ کے حکم سے سخر جن کو گرفتار کر کے لوہے کے صندوق میں ہمیشہ کے لیے بند کر کے قید کر دیا گیا۔ صندوق کو مقفل کر کے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ روایات کے مطابق قیامت تک وہ جن اس صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ انگوٹھی خود بخود کہیں غائب ہو گئی۔ مورخین اور محققین کی تحقیق کے مطابق اس انگوٹھی کے کوئی مصدقہ شواہد نہیں ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے دجال کے پاس ایک انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی سلیمانی نہیں بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے دجال لوگوں کو اپنا غلام بنائے گا۔ پھر دجالی انگوٹھی سے مقابلہ کرنے کے لیے روایات کے مطابق یہ انگوٹھی حکم ربی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سے برگزیدہ پیغمبروں سے منتقل ہونے کے بعد اب یہ انگوٹھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا جب اس انگوٹھی کے ساتھ ظہور ہوگا تو آپ دجال سے مقابلہ کر کے فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ دوستو، بعض علماء کرام کا آپس میں اس بات پر اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وسیع سلطنت اور بادشاہت اس انگوٹھی کی وجہ سے نہیں ملی تھی، بلکہ یہ
اللہ رب العزت کے عطا کردہ فیوز و برکات میں سے اپنے برگزیدہ پیغمبر کے لیے ایک خاص عظمت، قدر و منزلت تھی۔ دوستو، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ انٹرسٹڈ ورلڈ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔